نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فضل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق، ان کی افضلیت کے لیے یہ دوسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ نیکی آپ کے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کی پتہ ہے، میں کہ مشکات شریف کی حدیث تو ہم نے نہیں پڑھی، حضرت اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے بعد تشریف فرمائے، ستارے نکلے ہوئے ہیں، فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ۔ آواز کمزوروں والی ہے، کہیں کو سمجھ آ گئی ہے؟ فرمایا ہاں عائشہ ہیں، کس کی؟ فرمایا وہ حضرت عمر کی ہیں۔ آواز پھر مٹھی ہو گئی تو کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی۔ تو اما عائشہ پاک نے تھوڑا سا پریشان ہوئی، افسردہ ہوئی کہ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر کی ہوں گے، اور اگلی گل تے جے میں آکھنا پوے نا تے چاس نہیں جی ہونی، کہنا میں تو کوئی نہیں، سوال آپ ہی لینا جے۔ نبی پاک نے فرمایا تو کہتی ہے کہ تیرے باپ کی اتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا نہیں، یہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں عمر کی ہیں، لیکن رہ گیا تیرا باپ۔ فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک پاسے، اور تیرے باپ کی وہ ایک نیکی جو ہجرت کی رات غار میں میرے ساتھ کی ہے، وہ ان ساری نیکیوں سے افضل ہے۔ یا رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھ لیجیے محبت کے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ انتہائی عزت و تکریم کے لائق زینت بزم سادات و علماء، محترم و مکرم مہمانان عزیز وقار، اللہ رب العزت کی فضل و توفیق سے ہم سب آج کی اس خوبصورت بزم پاک میں شریک ہیں، جس کو ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑی محبت کے ساتھ ترتیب دیا ہے، اور ہمارے میزبان مکرم انتہائی منکسر المزاج شخصیت اور بڑے ہی ملنسار شخصیت، ہمارے برادر عزیز، آپ کی اس مرکز اہل سنت کی شان اور پہچان اور اس علاقے کی پہچان حضرت علامہ مولانا قاری محمد نذیر احمد مدنی صاحب دامہ اقبالہ، اور آپ کی ٹیم کے جتنے لوگ ہیں میں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم ان سب کی اس کاوش جمیلہ کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین۔ آواز سادہ کر کے، سادہ، بالکل سادہ کر دیں، سن والے بھائی، بالکل سادہ، یہ تھوڑی سی بھی رپیٹ میرے مزاج میں نہیں ہے، دمک بھی کم کر دیجئے، سیٹی بھی بند کر دیجئے۔ اصل تقریر کا مقصد ہوتا ہے کچھ سمجھنا اور سمجھانا، بے شک۔ اگر شور ہی مچتا رہے گا تو پھر ہم سمجھیں گے کیا؟ تو اس لیے آپ کی آسانی کے لیے یہ اس طرح کوشش کر، ابھی بھی پورا سادہ نہیں کیا آپ نے، جیسے غصے سے کرتے نا ویسے کرنا ہے، ان سے ہی آپ کرتے ہیں، بالکل ایک آواز ہونی چاہیے۔ مولوی کہتا کی بے ہے، اس لیے میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ ہوں، حالانکہ یہ گلے کے لیے نقصان دہ ہے لیکن آپ کی عقیدے کے لیے فائدے مند۔ کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو ہر بات نکھری ہوئی سمجھ میں آ جائے۔ بے شک۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، مجھے بڑی خوشی ہے آج ہمارے پاس دو احمد رضا بھی ہیں، ویسے تو ساڈا ایک ہی کافی ہے، ٹھیک ہے نا جی، کیوں ہے جی، لیکن آج دو ہے، اور مزے کی بات یہ ایک مسجد کے امام ہے اور وہیں پر دوسرے خطیب بھی، کیا بات۔ ہمارے برادر عزیز فخر السادات اور بڑی ہی محبت والی شخصیت، کئی مرتبہ میں ان کے مرکز میں بھی حاضر ہوا میراث شریف کے موقع پر خطابات کے لیے، حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد رضا شاہ صاحب قبلہ آپ بھی تشریف لائے، آپ نے رونق بخشی محفل کو، اللہ کریم ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ آمین۔ اور آج کی اس بزم پاک میں جن کا خطبہ استقبالیہ تھا اور آپ نے قربان فرمایا، مہربانی فرمائی، ہمارے برادر اکبر اور اس پورے علاقے راوی روڈ کے قریب جتنے بھی مراکز اور مساجد اور مدارس اہل سنت ہیں، ان سب علماء کا متفقہ طور پر جو صدر محترم ہے وہ ہمارے بھائی علامہ احمد رضا صاحب قبلہ ہیں، اللہ کریم ان کی بھی خدمات دینیہ قبول فرمائے۔ اور ابھی میں ان کا مدرسہ اس کو وزٹ کر کے آیا ہوں، ماشاءاللہ
بہت ہی خوبصورت، جاندار اور شاندار عمارت پر مشتمل ہے۔ میری دعا ہے اللہ کریم اہل سنت میں ایسے مدرسوں کی کثرت فرمائے، آمین۔ یعنی جس کو دیکھ کر طالب علم کا جی چاہے کہ ہم نے پڑھنا ہے یہاں پر۔ بے شک۔ اور مدرسے کی جو حالت ہونی ایسی چاہیے تاکہ طالب علم دیکھ کر اس کی نا آدھی جو احساس کمتری ہے وہ ویسے نکل جائے۔ یار مولوی غریب کوئی نہیں ہوتے، مولوی بڑی ٹھاٹھ والے بندے ہوتے ہیں، اور واقعی یہ ٹھاٹ والے ہوتے ہیں، بس اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جی ہیں ٹھاٹ والے، الحمدللہ۔ آئیے ایک حدیث شریف سے بات کا آغاز کرتے ہیں، اور جو اشتہار پر ٹائٹل ہے شان صدیق اکبر، کوشش کروں گا وہی آپ کے سامنے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ایک فرمان ہے جس کو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے روایت فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کو جو برکت ملتی ہے اس کی مثال یہ ہے، فرمایا اتنی جلدی پانی آگ کو نہیں بجھا سکتا جتنی جلدی درود و سلام بندے کے گناہوں کو مٹا کے رکھ دے۔ حضرت صدیق اکبر نے روایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ درود پاک ضرور پڑھا کریں، یہ پہلا پیغام اور پہلا میسج ہے میری طرف سے آپ کی خدمت میں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اب جو میں نے آیت طیبہ پڑھی ہے اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا اور وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق فرمائی، فرمایا یہ سارے پرہیزگار ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایک آیت طیبہ ہے، اس آیت طیبہ کی تفسیر جب صحابہ کرام علیہ رضوان نے حضرت مولا مرتضی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ آپ سے پوچھی نا، تو آپ نے جو اس کی تفسیر بیان کی میں وہ آپ کے سامنے عرض کرنے لگا۔ اور اس تفسیر کو تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے اسی آیت کے تحت لکھا ہے جو آپ کو سنا رہا ہوں، پکی بات ہے، کچی بات نہیں ہے۔ فرمایا اے مولا علی آپ یہ بتائیں، اللہ نے فرمایا کہ وہ جو سچ لے کے آئے اور وہ جس نے سب سے پہلے تصدیق فرمائی یہ پرہیزگار ہیں، یہ آیت میں کون ہستیاں مراد ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سچ لانے والے ہمارے حضور ہیں، اور جس نے سب سے پہلے تصدیق کی اس سے مراد ابوبکر صدیق ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں جس نے سب سے پہلے میرے نبی کی تصدیق فرمائی اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ اب یہاں پر ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے، ہم وہ بھی حل کر لیں، چونکہ اہل سنت ہے نا، اہل سنت بندہ ہوتے تو کسی نال مسئلہ نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یہ سبھی صاحب ذرا موبائل سے نکلیے گا، بڑی مہنگی تقریر کر رہا ہوں، ادھر دیکھیں میری طرف آپ، اکھا چکھا پا کے سنیے سبحان اللہ۔ نیچے نہیں دیکھنا، مراقبہ نہیں فرمانا آپ نے، غور کیجئے گا۔ اہل سنت کو کسی بھی پاک ہستی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں اس کو اگر یوں کہوں جڑا خود پاک ہے انہوں کسی پاک نال کوئی مسئلہ نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ایسی ہے رجوی صاحب جڑا خود پاک ہے انہوں کسی پاک نال کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو جڑا کسی پاسوں بھی ماڑا یا پلیت ہے انہوں مسئلہ ضرور ہے۔ اس واسطے اگر آپ پاک ہیں تو آپ کو مسئلہ ہونے نہیں چاہیے، نہ انبیاء سے، نہ صحابہ سے، نہ اہل بیت سے، نہ اولیاء سے، نہ علماء سے۔ انڈرسٹینڈ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب یہ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے یہاں پر نہ بعض لوگ فتنہ کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ وہ فتنہ نہیں ہے، سوال کیا جا سکتا ہے اور جواب بھی دیا جا سکتا ہے، فتنہ نہیں کیا جا سکتا۔ سوال یہ ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت مولا علی نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، بعض روایات میں ہے حضرت ابوبکر صدیق نے پہلے کلمہ پڑھا، بعض روایات میں حضرت اماں خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے۔ تو اب یہ اتنا بظاہر تخالف نظر آ رہا ہے، اختلاف نظر آ رہا ہے، تو ہم کیا سمجھیں کہ کس نے پہلے کلمہ پڑھا ہے؟ اب جب دو تین چیزیں آ جائیں نا مختلف، تو ان کو اکٹھا کر کے سمجھانا کہ انکار بھی نہ ہو اور بات بھی سمجھ آ جائے، اس کو کہتے ہیں تطبیق۔ کیا کہتے ہیں؟ تطبیق۔ اعتراض اٹھ جائے، مسئلہ اٹھ جائے اور حل بھی ہو جائے۔ اب علماء نے اس کے درمیان جو تطبیق دی وہ یہ ہے، غور سے سنیے گا، وہ فرماتے ہیں بالغ مردوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں کلمہ پڑھا سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ نے، عورتوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا حضرت اماں خدیجہ نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا زید بن حارثہ نے۔ دیکھو مسئلہ حل ہو گیا نا، پڑھا سب نے پہلے ہی ہے، لیکن کیٹیگری کیا تھی اور
یہ کس نے تطبیق دی؟ سب سے پہلے یہ حضرت سیدی و سیدنا نعمان ابن ثابت جن کو امام اعظم کہا جاتا ہے، یہ امام اعظم نے تطبیق دی تھی۔ سمجھ آئی بڑی بات کی؟ تو اس واسطے یہاں نا کھینچا تانی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مولائی ہوں، میں کربلائی ہوں، وہ حضرت علی کو آگے لے کے آتے ہیں، اور جو کہتے ہیں میں نوکر سے آبا کا، وہ کہتے ہیں ہم ابو بکر صدیق کو لے کے آئیں گے، اور جو سنی ہیں وہ کہتے ہیں تم جاؤ دونوں پہاڑ میں، ہم تمہاری طرح کھینچا تانی نہیں کریں گے، ہم یہ کہتے ہیں تطبیق دو۔ اگر ان دو کا یہ حال ہے تو پھر اماں خدیجہ اور زید بن حارثہ کے بارے میں کیا کہو گے؟ تو ہوتے کہتے ہیں سانو نہیں پتا، تو میں کہا پتا ہوں داتے سنی نہ ہوں گے۔ یہاں جب پہنچے گے تو آپ کو سنی سمجھائے گا کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق پاک نے کلمہ پڑھا، بچوں میں حضرت مولا علی نے پڑھا، عورتوں میں اماں خدیجہ نے پڑھا، اور غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ نے پڑھا۔ مسئلہ حل ہو گیا جناب؟ بولو تو صحیح نا؟ یہ پہلی بات۔ اب دوسری بات، بسم اللہ، اہلا و سہلا مرحبا، خوش آمدید، ویلکم، جی آیا ہوں، سبحان اللہ فرما دیجئے۔ اب آئیے ذرا اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کو واضح فرما دیا، اور صحابہ اکرام نے بھی اس بات کو واضح کیا، اہل بیت اطہار نے بھی، ائمہ مفسرین نے بھی، بلکہ حدیث اگر پڑھی جائے تو حدیث بتاتی ہے اول من اسلم من الرجال وهو ابو بکر۔ توجہ کیجئے، فرمایا مردوں میں جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فتاوی رضیہ شریف کے اندر ایک ایسے کمال کی بات لکھی، آپ حیران ہو جائیں گے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھاؤں۔ اہل علم بڑے خوش ہوں گے چونکہ ان کو پتہ ہے انہوں نے صرف دعا دینی ہے، اصل آپ سے میں خطاب کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ پہلے مسلمان ہیں، اے فرمایا بڑی چھوٹی گل ہے، وہ کہنا سارے اے بڑی چھوٹی گل ہے، تو فرمایا کیا کہنا چاہیے؟ فرمایا دو ہستیاں ہیں، ایک مولا علی کی اور ایک ابو بکر صدیق کی، ان کے بارے میں صرف یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ پہلے مسلمان ہیں، بلکہ یہ کہو کہ یہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت صاحب نے فتاوی رضیہ شریف میں اس کو لکھا ہے اس بات کو، بھائی جان آپ 28ویں جلد پڑھ کے دیکھیں، 29ویں پڑھ کے دیکھیں، اکھا کھول جان دیا جناب۔ اچھا آپ نے پھر آگے دلیل دی، اب ظاہر سی بات ہے دلیل تو چلے گی نا، دلیل کے بغیر تو بات نہیں۔ پہلے مسلمان کہہ رہے یہ بات ٹھیک ہے لیکن یہ تو بڑی چھوٹی ہے، یہ تو پہلے سے، یہ پہلے سے مسلمان ہیں۔ تو پوچھا کہ حضرت وہ کیسے؟ تو اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا، ادھر دیکھیے گا، اب فرمایا عالم ارواح سے لے کر ماں کے پیٹ میں آنے تک یہ مسلمان تھے، فرمایا ماں کے پیٹ میں آنے سے پیدا ہونے تک یہ مسلمان تھے، فرمایا پیدا ہونے سے لے کر سن تمیز تک جانے تک یہ مسلمان تھے، فرمایا وہاں سے بعثت مصطفیٰ تک یہ مسلمان تھے، اور جب اعلان نبوت ہوا تب تو فرمایا اظہار ہی کیا ہے مسلمان پر۔ یہ حضرت نے لکھا ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، کہہ رہے ہوں گے اچھا اینڈ ہے، لیکن آپ ذرا اس کی آگے وضاحت بھی اعلیٰ حضرت نے فرمائی۔ جزاک اللہ حضور شاہ صاحب، اللہ آپ کو برکت دے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو عالم ارواح سے لے کر والدہ کے شکم اطہر تک یہ جتنا سفر ہے، اس کو کہتے ہیں اسلام میثاقی۔ کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میثاقی۔ وہ جو اللہ نے فرمایا تھا الستو بربکم، سب نے کہا قالوا بلی، سب روحوں سے اللہ نے کہا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو نے کہا جی ہاں، کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے۔ فرمایا وہ ہمیں تو بھول گیا تھا لیکن ان ہستیوں کو نہیں بھولا تھا۔ فرمایا وہ اس پر قائم تھے، اور اس کو جزاک اللہ، اس کو کہتے ہیں اسلام میثاقی۔ کیا کہتے ہیں؟ اسلام میثاقی۔ اب آ جائیے ذرا اگلی بات، فرمایا جب والدہ کے شکم اطہر میں آئے اور پھر آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے، توجہ میری طرف رکھیے گا، فرمایا تب بھی مسلمان تھے، موحد تھے، مؤکد تھے، مسلم تھے۔ تو پوچھا گیا اس وقت ان کے اسلام کا نام کیا ہے؟ فرمایا اسلام فطری، کل مولود یولد علی الفطرہ۔ فرمایا جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت اسلام پر ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہیں، بعد میں بڑے ہو کر اسے یہودی بنا دے یا عیسائی بنا دے یا خوش نصیبی ہو تو وہ مسلمان رہے۔ سبحان اللہ کہنے پر کوئی پابندی نہیں ہے بیٹے۔ اب یہ ان کا جو اسلام، مطلب ماں کے شکم اطہر میں آنے کے بعد یہ کیا تھا؟ اسلام فطری۔
जब ये पैदा हुए छोटे बचपन तक। अच्छा, वहां से लेकर तवज्जो फरमाइएगा जरा, सुभान अल्लाह, सन्ने तमीज और सन्ने तमीज से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बेअसत तक, सुभान अल्लाह, समझ आ रही है? फरमाया ये उस वक्त तक क्या आप थे, फरमाया उस वक्त था इस्लाम में हुक्मी, यानी हुक्मन इन्होंने, इसका मतलब क्या है, तो जो मेरी तरफ, इन्होंने जब कोई कुफ्र नहीं किया, शिर्क नहीं किया, तो इन पर कोई हुक्म लग ही नहीं सकता कुफ्र और शिर्क का। यही हुक्म लगेगा कि ये उस वक्त तौहीद पर थे, चूंकि इन्होंने पैसा अमल नहीं किया। और जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत कर दिया, इन्होंने कलमा पढ़ लिया, तो तब था हकीकी इस्लाम। साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कैटेगरियां करके बताई हैं। अच्छा, पहली बात मैंने ये बताई कि ये दो हस्तियां पहले मुसलमानी पहले से, बोलो ना यार है मुसलमान। दूसरी बात, आलमे अरवा में वो जो इस्लाम है वो मीसाकी है, बाद में फितरी है, फिर हुक्मी, फिर हकीकी। समझ आ रही है आप? अब इस पर दलील क्या है? फिर दलील ताकि खुल जाए। मलफूजात शरीफ में आला हज़रत ने इस बात को लिखा है, और वैसे अल-यवाक़ित और जवाहिर के अंदर अल्लामा अब्दुल वहाब शारानी रहमतुल्लाह अलैह आपने लिखा है। और आप शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह इज़ालत और खिफा पढ़ें तो उन्होंने तो बहुत आगे की बातें लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। फरमाते हैं हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी शान अक़दस ये है, एक दिन नबी पाक सहाबा किराम के दरमियान बैठे थे, आपने फरमाया कि ये बताओ कि जब अल्लाह ने आलम अरवा में रूहों को इकट्ठा किया था और अल्लाह ने पूछा था क्या मैं तुम्हारा रब हूँ, तो किसी को याद है? फरमाया सारे चुप रहे, अज़राहे अदब चुप रहे। नबी पाक ने फरमाया अबू बकर तू बता। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने नजरें झुकाई, हाथ जोड़े, कहने लगे मेरे आका मुझे ये भी याद है रूहें इकट्ठी हुई थी, मुझे ये भी याद है मेरे रब ने कलाम किया था, मुझे ये भी याद है मेरे रब ने क्या कलाम किया था। और अगली बात, मुझे ये भी याद है कि सबसे पहले बोला कौन था, जिसको सुनकर बाकी बोले थे। तो मेरे नबी ने कहा अबू बकर क्या बता, फिर फरमाया रूहें इकट्ठी हुई, रब ने कलाम किया लस्तु बिरब्बिकुम, सारे चुप थे तो सबसे पहले मेरे आका आप बोले थे, कालू बला, क्यों नहीं तो हमारा रब है। तो मेरे नबी ने वहां पर पता क्या कहा था, फरमाया लोगों अगर सबसे पहले मैं बोला था तो मेरे बाद सबसे पहले अबू बकर बोला था। तो मैंने कहा फिर ये नारा तो सही है, दमादा मस्त कलंदर अबू बकर दा पहला, तो ये तो आलम अरवा दे विच पहला है, वो दुनिया में पहला क्यों है? तवज्जो है ना? अर्ज करने का मकसद ये है हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु आपकी ज़ात अक़दस, ये अल्लामा अब्दुल वहाब शरानी ने लिखा है, इज़ालतुल खिफा वाले बाब ने लिखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कह सकते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ठीक है, अब दूसरी बात भी सुनिए और समझिए। अगली बात, आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला, ये बात यहाँ तक मुकम्मल दलील समझ आ गई, इकरार भी समझ आ गया, ठीक है, उनका इस्लाम का इजहार भी समझ आ गया। तो यार जिसके लिए नबी तस्दीक करने के पहले मैं बोले सी ते बाद अबू बकर बोले सी, और जिसकी तस्दीक नबी करे हूँ और की लेना है अबू बकर को, ठीक है। अब दूसरी बात आ जाए, आप वालदा के पेट में हैं, तो आप कहते हैं वालदा के पेट मुबारक के अंदर कैसे मुसलमान थे? तो मैंने कहा ये हजरत मौलानी के बारे में भी इसी तरह है और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी इसी तरह है। हजरत मौलानी जब अपनी वालदा के शिकम अथर में आते हैं तो आप ऐसी हैयत बनाते हैं कि आपकी वालदा खुद को सजदा नहीं कर सकती। आगे जब नबी पाक से फरमाया और बाद में बताया कि ये अली ऐसे करते थे, तो फरमाया इन्हें झुकड़ भी नहीं सी देना, ये वो तो तोड़ा ना आया, सजदे करने तो नहीं ना आया। जो नहीं फरमाई आप बता, ये हजरत अली के बारे में भी है। और इसी तरह मलफूजात शरीफ के अंदर आला हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने हजरत अबू बकर सिद्दीक के बारे में लिखा। बात ये थी, तवज्जो मेरी तरफ रहिए, हजरत अबू बकर सिद्दीक सहाबा किराम के दरमियान बैठे हुए थे, नबी पाक ने फरमाया, अगर देखो दाएं ना देखो, घर में डाल दिए, नबी पाक ने फरमाया अबू बकर को अपनी छोटे होने की गाल तो सुना। और यहाँ से मैं एक बात कहूँ, ये मेरे सजीदा फिक्र रिज़वी और मिज़ाज दाएं बाएं उलमा बैठे, मुझे बड़ी खुशी होती है, लेकिन मैं आप आवाम से एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ ना हजरत अबू बकर, उमर और उस्मान इनका जिक्र कम होता है, समझ आ रही है? जबकि अगरचे एक शेर पढ़ो तो सही ना, बाकी बात घंटा पूरा अली अली करो तो हम लोग क्या कहने हैं, लेकिन अबू बकर उमर का दामन थाम के अली अली का फिर मजा आएगा। जब तुम एक चीज
بیان کرتے ہو. اب خارجیوں کی عادت ہے کہ وہ ابو بکر عمر کے نعرے لگاتے ہیں, مولا علی کو چھوڑ دیتے ہیں, اور رافضیوں کی عادت یہ ہے کہ وہ علی علی کرتے ہیں اور ابو بکر عمر کو چھوڑ دیتے ہیں. ایک سنی ہے جو دامن ابو بکر عمر کا بھی تھامتا ہے, جو دامن علی کا بھی تھام لیتا ہے. اس واسطے ہم اہل سنت کے راستے پر ہیں اور اسی راستے میں کامیابی ہے. نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے ہیں ابو بکر کو یہ اپنی دعوتیں سنا کہ میں کہا نقیبہ خطیبہ تو بھی کوئی ابو بکر کی دعوتیں سنا. اور میں ادھر دیکھو, میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, نبی پاک کے کل صحابہ کرام ہوں گے, کسی کے بارے میں نبی پاک نے کسی کو نہیں کہا میرے نالج کے مطابق کہ اس کی شان میں کوئی قصیدہ لکھو. حسان بن ثابت کو نبی پاک نے فرمایا کہ میرے قصیدے لکھنا ہے, میرے ابو بکر نے بھی لکھا ہے. اور حضرت حسان بن ثابت نے جو قصیدہ لکھیا نا, تو بتا اس میں کیا لکھا تھا؟ فرمایا یا رسول اللہ, ابو بکر کی کیا شان بتاؤں, یہ تو غار میں جب تھا نا, وہ ساری منزل کو حضرت حسان بن ثابت نے بیان فرمایا. پتا چلا, ادھر دیکھو, مقرر ہو تو اسے بھی چاہیے کہ ابو بکر کی بات کرے چونکہ نبی نے ڈیمانڈ کی ہے, اور اگر نقیب و ناتھان ہو تو اسے بھی چاہیے شان ابو بکر پڑھے, نبی نے خود قصیدے لکھوائے ہیں. اب کتنی ناانصافی ہے, جس کے بارے میں کہا گیا ان کے بارے میں تم پڑھتے نہیں ہو. سبحان اللہ. انڈرسٹینڈ ہے, بات سمجھانی ہے, تو ساڈا قصور ہے. کئی بندے ساڈے تو ڈر دے جے, میں کہا ڈریا نہ کرو, حق سنیا کرو. سبحان اللہ. یہی قصور تم نے امام محمد رضا کا ساری یادی نکال رہا ہے, بندہ بڑا سخت تھا, میں کہا سخت نہیں تھا, حق والا تھا. اور یہی قصور تمہیں بابا جی خادم رضوی میں نظر آتا تھا, بندہ بڑا سخت ہے, میں کہا سخت نہیں سی, حق والا سی. دیکھ لو بڑے بڑے بغیرت مارتے, میں نے کوئی پوچھنے والا نہیں. بابا جی جب گئے ہیں تو 2 کروڑ بندہ جنازہ پڑھنے آ گیا تھا. کیا بات ہے. جو ہے حضرات, بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو جو بات میں نے سمجھائی اشارہ سمجھ آ گیا, تو بولو تو صحیح, ہاتھ چوک کر کے کچھ نہیں کرنا. اب بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو نبی پاک علیہ السلام نے ڈیمانڈ فرمائی ہے کہ ان کی شان بھی بیان کی جائے اور ان کا قصیدہ بھی لکھا جائے. سبحان اللہ. مٹھے مدے گئے ہو. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. تو اس واسطے حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر بھی ہو, حضرت عمر کا. اور دیکھو میں نے کتنی رعایت دی ہے, میں نے کہا ایک ایک شعر پڑھو, وہ پڑھو تو صحیح. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر بعد میں جو مرضی کرتے رہو, ترتیب سیدھی رکھیا کرو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کہنے لگے حضور بات یہ ہے, میرے والد نا, میں بہت چھوٹی عمر میں تھا, تو مجھے کہتے ہیں آج نا بت خانے میں جانا ہے, خدا دی بات کریں. میں اپنے آنکھیں میں کو نہیں جانا. توجہ, آپ خود سنا رہے ہیں. آپ نے جب یہ بات سنائی نا تو سارے صحابہ کرام بڑے غور سے سن رہے ہیں. ارے میں جب گیا وہاں پر, تو وہاں پر جو میں نے کام کیا وہ یہ تھا کہ میں نے نا اپنے بت کو ایک کنکر مارا اور میں واپس آ گیا. اور کنکر نہیں, انہوں روڑا پٹا کھت میں زیادہ چاہتا ہے. اور یہ ساری داستان آپ نے خود سنائی. فرماتے جب میرا والد مجھے لے کے گیا نا, ابو قحافہ جن کو کہتے ہیں, وہ مجھے لے کے گیا, کہنے لگیا تیرا خدا ہے, تیرا ذرا سجدہ کر. تو میں آخر میں نہیں کرنا ہے, تو پتھر ہے. میں نے کہا جو میں کر رہا ہوں وہ کر. تو میں نے کہا اچھا ابا جی آپ کریں نا, میں دیکھتا ہوں آپ کو. چھوٹی عمر ہے, فرماتے ہیں میں بالکل چھوٹا تھا, میرے ابے نے اکھاں بند کی دیا, اپنا کام شروع کیتا. تو میں نا اپنے بوت دے نیڑے ہویا, تو میں نے اس کو کہا کہ یار میرے کپڑے کوئی نہیں, میرے کپڑے تو دے. یہ حضرت ابو بکر صدیق خود سنا رہے ہیں. فرمایا کوئی نہ بولیا. میں نے پھر اسے کہا کہ یار میں نے بھوک لگی, میں نے روٹی تک کھوا. تو کہتے کوئی نہ بولیا. تو کہتے پھر میں بوت نوں پتا کی آخیا بھی میں ہوں تینوں وٹا مارنا ہے, تو جے تو خدا ہے تو اپنے آپ کو بچا. کہنا میرے ابے نے آنکھیں بند کیا, وہ اپنے کام میں مصروف ہے, میں باہر نکلا. چنگا ہے کہ روڑا چکی ہے نا, دیر میں جدو ماریا ہے. اعلیٰ حضرت نے نفل لکھا قوت صدیقی. یعنی قوت صدیقی. ایسی جو میں وٹا ماریا نا, تے ناک کتے, تے منہ کتے, تے کان کتے, تے خدا انہاں دے سر کتے. یعنی وہ بہت دا بیڑا ہی کر دیا. وہ جدو ابے نے ویکھیا ہوئے تیرا پر ہوئے بہت دا بیڑا ہی کر کے رکھ دیتا ہے.
تو وہ میرے پیچھے بھاگنے لگا مارنے کے لیے، تو کہنا میں جو آئیں گے ریس لائی سدھا امی دی چوڑی دے بچ، سبحان اللہ، سمجھ آئی؟ اما جی کی گود میں پہنچ گیا۔ تو میری ماں نے مجھے پوچھا بھی کی رولا ہے آج اینا تو پریشان دوڑیا ہونا؟ اکھے ابا ہوتا میں ہونے لگ جاتا پتا۔ وہ ابا آیا تو دیکھا ماں دی چھوڑو کی ہویا ہے؟ اکھے آج جانے بوت دا رڑا کر دیتے تھے تو آنکھیں کہ نسی لے کے جا میں نے پوچھتے رہندا کی ہویا ہے؟ فرمایا جب یہ ابو بکر میرے پیٹ میں تھا یہ ایسی شکل بناتا تھا مجھے کبھی بت کے سامنے سے نے جھکنے دیا۔ تو آ رہی ہے ادھر نہیں آ رہی۔ آج دے بابے حضرت ابو بکر صدیق کی سنت لا کر گلی گلی نگر نگر آج دور ہے ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ حضرات بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی آپ کو؟ بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کی والدہ کہہ رہی ہیں اے ہن تو چلو پھر بھی یہ تو تھوڑا جا سمجھدار ہے، جب یہ ماں کے پیٹ میں تھا میرے پیٹ میں تھا یہ تو تب کتوں کے سامنے مجھے نہیں جھکنے دیتا تھا تو جڑا مینوں نہیں سی جھکن دیتا آپ جھکدا ہے؟ وہ کہا یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں اس واسطے تیرے پوتا بیڑا کر کے تینوں کچھ نہ آکھی۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ اب آ جائیے یہ دیکھو ماں کے پیٹ میں مؤحد تھے اس کی بھی دلیل آ گئی، اور بچپن میں بھی مؤحد تھے اس کی بھی دلیل ہے۔ لوڑی ہون آ گیا وہ موڑ جڑا صرف سنی رضوی سمجھا سکتا باقی کسی نے بات نہیں، یہ وہ موڑ ہے۔ اب دیکھو حضرت مولا علی پاک اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق پاک دونوں پہلے سے مسلمان ہیں، دونوں کی ہسٹری تقریباً برابر ہے، لیکن پھر ابو بکر افضل کیوں ہے؟ بول لیتے اور چپ کر کے نہ کہیں اے اموڑ یہ سمجھنا ہے یہ افضل کیوں ہے؟ فرمایا بھائی جان افضلیت کے ویسے تو معیار یہ ہیں جس کے پاس سب سے زیادہ نیکیاں ہوں، جو سب سے زیادہ متقی ہو، جو سب سے زیادہ نبی کے قریب ہو۔ میں بتاتا ہوں یہ سب حضرت ابو بکر میں پایا جاتا ہے، لیکن ایک سبب یہ بھی تھا، فرمایا یہ دو ہستیاں ہیں حضرت مولا علی پاک کی اور ابو بکر صدیق پاک کی، لیکن حضرت مولا علی کی عمر صرف تھی 7 سال جس دن آپ نے کلمہ پڑھا نبی پاک نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر کی عمر تھی 37.5 سال، اور یہ ڈیفرنس ہے 7.5 سال اگر کوئی کفر و شرک سے بچا ہے تو یہ بھی کمال ہے، لیکن صدقے ابو بکر پر جاؤں جنا 37.5 سال بچے ہیں۔ بھائی کو گل سمجھ آئی ہے؟ دیکھو نا 7 سال تک حضرت مولا علی پاک بچ رہے ہیں، بڑے کمال کی بات ہے۔ اور ویسے یہ بھی بتاؤں حضرت مولا علی پاک یہ مصطفیٰ جار رحمت کی کفالت میں تھے، حضور کے پاس تھے، اور وہ تو ایسا کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے، نبی پاک کے پاس تھے، لیکن یار یہ کمال ابو بکر کا بڑھتا یہ ہے نبی پاک کے پاس بھی نہیں ہوتے تھے، اپنے گھر ہوتے تھے، اور 37 سال تک نہ کفر ہے نہ شرک ہے نہ بت پرستی ہے نہ شراب ہے نہ بدکاری ہے، یہ 37 سال ہے جس نے ابو بکر کو افضل بنا دیا۔ سنیے بھائی سنیے، یہ حضرت ابو بکر کا 37 سال بچے رہنا آپ کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کتنا بڑا کرم ہے۔ فرمایا جڑے محبوبوں کے لیے ہوں رب یوں نہیں بچاتا ہے۔ حضرت افضلیت کے باب میں ایک یہ نقطہ بھی ہے کہ اللہ نے اتنے عرصے حضرت ابو بکر صدیق کو بچائے رکھا، ہر قسم کے کفر و شرک سے 7 سال بچنے والا بھی کمال ہے اور 37.5 سال بچنے والا بھی، لیکن افضلیت کا ایک نقطہ یہ بھی ہے۔ رہ گئی بات دوسری حضرت ابو بکر صدیق کے افضل ہونے کی کہ آپ کے پاس نیکیاں سب سے زیادہ ہیں، تو کہتا تو ہم کہتا پتا نیکیاں زیادہ ہیں؟ میں کہ حضور نے دسے ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کریں میں ذمہ دار ہوں اس بات، میں کہ حضور نے دسے ہے۔ تو
وہ کتنے؟ تو میں نے کہا مشکات پڑھ لینے تھی نا. نہیں توڑے ماں یہ کسے کہانیاں نہیں ہے محمد بخش نہیں سی سننا. میں بزرگوں کے کلام کا قائل ہوں لیکن اے بھی بزرگاں دا ہی کلام ہے پتر. ہاں اے بھی بزرگاں دا ہی کلام ہے. اپنے توڑے ماں نال اپنے راضی نہ رکھ کو عقیدہ بھی فٹ کر. اب سنیے کیا لکھا. بیٹے موبائل سے نکلنا بڑی مہنگی تقریر ہے. یقین کر بہت مہنگی تقریر ہے. عام خطیبوں سے ہٹ کے فقیر گفتگو کرتا ہے. لیکن اس بات کو آپ سمجھیے حضور یہ بات سمجھنے والی ہے. نبی پاک علیہ السلام کے پیارے غلام حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بلا فصل افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابی بکر صدیق ان کی افضلیت کے لیے یہ دوسرا نقطہ عرض کر رہا ہوں. سب سے زیادہ نیکی آپ کے پاس ہے. سبحان اللہ. تو ان کی پتہ ہے. میں کہ مشکات شریف کی حدیث تم نے نہیں پڑھی؟ حضرت اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام کے بعد تشریف فرمائے. ستارے نکلے ہوئے ہیں. فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ سبحان اللہ. آواز کمزوروں والی ہے. کہیں کو سمجھ آ گئی ہے. فرمایا ہاں عائشہ ہیں. کس کی؟ فرمایا وہ حضرت عمر کی ہیں. آواز پھر مٹھی ہو گئی. کس کی ہیں؟ حضرت عمر کی. تو اما عائشہ پاک نے تھوڑا سا پریشان ہوئی, افسردہ ہوئی کہ میں نے تو یہ خیال کیا تھا کہ میرے باپ حضرت ابو بکر کی ہوں گے. اور اگلی گل تے جب میں آکھنا پوے نہ تے چاس نہیں جی ہونی کہنا میں تو کوئی نہیں سوال آپ ہی لینا جے. نبی پاک نے فرمایا تو کہتی ہے کہ تیرے باپ کی اتنی نیکیاں ہیں؟ فرمایا نہیں, یہ جتنے آسمان کے ستارے اتنی نیکیاں عمر کی ہیں لیکن رہ گیا تیرا باپ. فرمایا عمر کی ساری نیکیاں ایک پاسے اور تیرے باپ کی وہ ایک نیکی جو ہجرت کی رات غار میں میرے ساتھ کی ہے وہ ان ساری نیکیوں سے افضل ہے. بات سمجھ آئی کوئی نہیں آئی؟ سبحان اللہ تو بنتی ہے نا. اب دیکھو کتنی بڑی بات ہے. کہتے تو ہم کی تو پتہ نہیں کیا سب تو بہت ہی میں کہا ایدہ پتہ ہے. سبحان اللہ. ایدہ پتہ ہے سامنے. اچھا اجازت دے تو ایک بات اور کہہ دوں تاکہ پتہ چلے کہ نیکیاں کتنی ہیں. سبحان اللہ. حضرات علماء تشریف فرمائے. آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں یہ حدیث ہے. فرمایا جب کوئی بندہ اذان دیتا ہے, کیا دیتا ہے؟ اذان دیتا ہے. جہاں تک اذان کی آواز جاتی ہے شیطان بھاگ جاتا ہے. اسی لیے وہ جیلم کا جاہل مرزا بلندر کہتا ہے سپیکر میں اذان نہیں ہونی چاہیے, اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں کہا شیطان دیا بڑیا منڈیا مسلمان نو تکلیف نہیں ہوندی, تیرے پیو شیطان نو ہوندی ہے. اور تو چاہتا ہے کہ اذانیں بند ہو جائے کہ میرا ابا کھلا پھرے, اسی منڈ کے رکھا گے نہ تینوں سا لین جنا نہ تیرے پیو شیطان ہو رہے. کوئی مسلمان بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اذان سے مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے؟ کہتا نہیں یہ جو اذان ہوتی ہے اس سے مسلمانوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بند ہو جانی چاہیے. یار اتنا گندا انسان ہے اور اس کو سننے والا اگر کوئی چمچا خرچہ بیٹھا ہے تو ڈوب کے مر جانا چاہیے. جڑا تینوں اذان دے نیڑے نہیں جان دینا نمازی کیویں بنائے گا؟ کہ جڑا نمازی نہیں بنائے گا تو دا دیوانہ کیوں ہے؟ نہ تانوں تو بنا کتا بنا چھڑیا ہے. نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے. ہم کل بھی مصطفیٰ کے تھے, ہم آج بھی مصطفیٰ. جزاک اللہ. تھکے تو نہیں ہو؟ میری تقریر مسکرا کے سنیا کرو. میں سڑیل خطیب نہیں, میں خوش مزاج خطیب ہوں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ دیکھو بھی فرنٹ سیٹوں والے آزان جب ہوتی ہے تو جہاں تک آواز جائے شیطان جاتا ہے بھاگ. پہلی بات. دوسری بات, آزان دینے والے کے لیے بلوں کے اندر چونٹیاں, سمندر کے اندر مچھلیاں دعا کرتی ہیں. اس نے آزان کہی ہے. میں چھوٹی سی بات کہنے لگا ہوں, آپ بولیں تب بھی ٹھیک ہے, نہ بولیں تب بھی ٹھیک ہے. گل میری سن لیا جی حضرات علماء, آپ کی توجہ. آزان یہاں سے کہتے ہیں علامہ احمد رضا صاحب, آپ کا اس میں گرامی
ہمارے بھائی محمد آصف رضوی صاحب، آزان کہی ہے سید احمد رضا شاہ صاحب نے، آزان کہی ہے علامہ نذیر احمد صاحب نے. مچھلی کہاں دعا کر رہی ہے؟ سمندر میں. تو سمندر ہے گیا کراچی تے آواز کیویں اپنی انہوں پتہ کیویں لگا بھی حضرت نے بانگ دیتی تو میں دعا کرنی ہے؟ حدیث ہے، ماننا تو پڑے گا. کہا جی یہ اللہ سنوا دیتا ہے. اور میں کیا مرے جے اللہ ساڑیاں آوازاں مچھلیاں نو سنوا سکتا ہے کہ ساڑے سلام دی آواز محمد مصطفیٰ نو نہیں سنوا سکتا. سمجھ آئیے؟ یہاں سے مؤذن اذان دے، سمندر تے کراچی ہے نا، بولو تے صحیح نا یار. ایتھے آگے لوگ تے سن لیا میاں دعا میں دی پانی دے تہہ دے وچ، وہ پانی کی تہہ میں اتنی دور سے سن لیں اور مصطفیٰ روزے کی تہہ میں ہمارا سلام نہ سنے. قبالات کرے جو من کا تماشا دیکھے، اندھے کو کیا نظر آئے وہ. یا ایسے دیدہ کوٹ کے لفظ ہیں، میں انہ جان کی آخر تک تم سمجھ آئے تو ترجمہ ہے. بیٹھے ہو، اذان آئے شیطان بھاگ جاتا ہے، اذان آئے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں. تیسری روایت، آزان جب دی جائے، مسلم شریف میں آزان والے چیپٹر میں یہ روایت موجود ہے. فرمایا آزان کہنے والا یہ دعا پڑھے یا سن کر جواب دینے والا یہ دعا پڑھے. اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة الى آخر الدعاء. یہ دعا جب بندہ پڑھ لیتا ہے، حضور نے فرمایا اس پر میری شفاعت واجب ہے. سبحان اللہ. یہ مؤذن دی میں شان پڑھتا پیا، بانگ دین آلے دی. شیطان بھی وہ نساندہ ہے. سبحان اللہ. مچھلیاں کیڑی ہو دو واسطے دعا کر دیا نے. اسی طرح نہیں شفاعت دو دیتے واجب ہو جاتی ہے. تین تاکہ تینوں گل بنا کے دیوا تینوں سواد تے آنے میں گل سنائی ہے تاریخ. روایت میں ہے جب بھی کوئی نیکی کے لیے تمہیں بلائے، اور بالخصوص اذان کے ذریعے، اور یہ مؤذن کے فضائل میں موجود ہے، فرمایا جب کوئی اذان دے اس کی اذان سن کر جتنے بندے نماز پڑھنے آتے ہیں ان سب نمازیوں کا ثواب انہیں تو ملتا ہی ملتا ہے، اس مؤذن کے کھاتے میں بھی ٹرانسفر کر دیا. سبحان اللہ. کیونکہ بلایا ہے نا، بلایا ہے نا، ثواب یہ بنا ہے نا. سبحان اللہ. غور سے سنیے گا، غور سے. میں یہاں بڑے صاحب کتاب دے نال گل کرنے والا بندہ، میرا ایک اپنا سٹائل ہے. ہوں ادھر میرا دیکھا ہے، ادھر بات بڑی سننے والی ہے. علامہ نذیر صاحب اتنے آؤ نا، سواد نہیں آتا پیا. واہ بھائی ساڈا یار کیوں دور کو گیا؟ اتنے آؤ. اتنے آمین 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 آمین. تواڈے نال ہی تے ساریاں بہاراں نے سرکار. بسم اللہ بسم اللہ. اب سبحان اللہ کہیے تاکہ نتیجہ نکالیں. میں بات یہ کہہ رہا ہوں حضرت صدیق اکبر کے پاس کتنی نیکیاں ہیں کہ تسی آپ کو کہ جب مؤذن نکال ہے، میں کہا تو حوصلہ کر تیری چاسنا پہ نکال ہے. مؤذن جب اذان دیتا ہے، میں نے 4 باتیں آپ کے سامنے. شیطان کو وہ بتاتا ہے، چونڈیاں مچھلیاں اس کے لیے دعا کرتی ہیں، ایسے ہی ہے نہیں؟ مؤذن جب اذان دیتا ہے دعا پڑھے تو شفاعت اس پر واجب ہوتی ہے. مؤذن جب اذان دے جتنے نمازی نماز پڑھنے آئیں ان کا ثواب انہیں تو ملتا ہی ملتا ہے. سب کا ثواب مؤذن کو بھی ملتا ہے کیونکہ اس نے بلایا ہے. یعنی بالکل. میں نے کہا اب آ جائیے ذرا، نبی پاک کے دور میں مؤذن کون تھا؟ سبحان اللہ. 3-4 بندے پہنچ گئے، باقی نہیں ہیں. کون تھا مؤذن؟ حضرت بلال. میں نے کہا یہ بلال خریدا کس نے تھا؟ جس نے خریدا تھا اس کا نام ابو بکر صدیق ہے. ہم تھوڑی بانڈ بھی کریے نا. حضرت بلال جب اذان دیتے تھے تو کون کون نماز پڑھنے آتا تھا اور گھروں میں کون پڑھتا تھا؟ آپ جب اذان دیتے تھے تو خود تاجدار مدینہ نماز پڑھنے آتے تھے، کرام آتے تھے، گھروں میں سیدہ کائنات پڑھتی تھی، حضور کی بیٹیاں پڑھتی تھی، حضور کی بیویاں پڑھتی تھی. یہ سب کا ثواب یہ ٹرانسفر ہوتا تھا حضرت صدیق حضرت بلال کے
برکت عطا فرمائے. جس کو لطف آیا ہے بے شک آہستہ بولے لیکن مسکرا کے سبحان اللہ تو بولے. اللہ کو برکت عطا فرمائے. سواد آیا ہے. کہتا تو ہم کتنا پتہ نہیں حضرت ابوبکر صدیق اور سارے تو باتیں نیکیاں نے. میں کہہ رہا ہوں کہ پتہ ہے میں ایک پاسیوں صاحب دسے ہے. ایک پاسیوں اگر آپ چاہیں تو ایک اشارہ اور کر دوں. ہم نے آپ دس رہے ہیں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ادھر دیکھو فرمایا اے ابوبکر جس بندے نے مجھ پر کوئی احسان کیا میں محمد نے وہ احسان کا بدلہ چکا دیا. تیرے احسان مجھ پہ اتنے ہیں میں بدلہ دنیا میں نہیں چکا سکا. قیامت والے دن تیرا مول پاؤں گے جہاں میں کھیگا. ابوبکر صدیق کو ہم کیا دیتے ہیں؟ لوگ باتیں کرتے ہیں. سمجھ آ رہی نا؟ وہ جو تیرے معیار تک جا نہ سکے وہ بھونک رہے ہیں کتے بن کر. انہیں کیا پتا ابوبکر صدیق کیا ہے. اور صدقے جاؤں میرے نبی کی شان پر ابوبکر عمر کو اپنے ساتھ رکھا ہے. پتہ تھا زمانے کے بے حیا اور زمانے کی ناجائز اولادیں یہ بکواس کریں گی. فرمایا جہاں میں نے ابوبکر عمر کو رکھا ہے یہاں کسی کتے کی بکواس نہیں پہنچتی. یہاں جب بھی آتا ہے درود و سلام آتا ہے. سنیوں کا یہ کیسا جلسہ ہے جس میں آل کے نعرے بھی لگ رہے ہیں اصحاب کے نعرے بھی لگ رہے ہیں. توجہ ہے. اب سمجھ آئی حضرت ابوبکر صدیق کی شان کی قبول سمجھ آئی. ابھی صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس نیکیاں کتنی ہیں. صرف 2 اشارے دیے. کار پورا ہویا یا کوئی نہیں ہویا؟ ہو گیا. چلیں آگے اگر آپ اجازت دیں تو. ہمارے رضوی صاحب نے نا میری تار چھیڑی اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ بات کر کے جاؤں آپ کے سامنے. انہوں نے مولانا روم کا ایک حوالہ دیا. لو جی علامہ صاحب اے تہاڈی توجہ واسطے اور سارے میرے بھراواں دی ادھر دیکھیے. اب میں بات شاید نہ کرتا لیکن سارے یار نے حوالہ دیتا تو میں گل کر کے جاواں گا. ادھر دیکھیے. سبحان اللہ. توجہ موبائل جو نکل کے سنیا جی. حضرت ابوبکر صدیق جب خریدنے گئے نا حضرت بلال حبشی کو گل سنیا جی ذرا. خریدنے گیا تو کیا ہوا. آپ نہ کئی مرتبہ امیہ بن خلف کو کہتے تھے جزاک اللہ میرے بیٹے تکلیف نہ دے تکلیف نہ دے. کیا ہوا اس نے یار کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن تکلیف نہ دے. تو وہ کیا کہتا تھا یار انہوں سمجھ ہی کچھ نہیں آتی. کہتا یار یہ انہوں آتی ہے وہ سمجھتے رہن دینا. نہیں یار یہ غلام میرا تو کسی اور کا نام کیوں لگے. انہیں کہا یار غلام کا مطلب یہ ہے کہ کام تیرا کرے کردا ہے. انہیں کہا پورا کردا ہے. تو ان کا پھر نام ہوتا لے لین دے. ہاں تینوں کام چاہیے پھر اچھا چاہیے. بابا نہیں کہتے ہوتے تینوں کام چاہیے پھر اچھا چاہیے. لیکن وہ کئی ہوتے ہیں نا نہیں 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 میں نام بھی میرا ہونا چاہیے. پھر تو سے دیکھا تیرا نام آ جائے. لیکن اب ہوا کیا غور سے سنیے گا. ایک دن نا بہت ہی زیادہ تکلیفیں دے رہا تھا. حضرت ابوبکر صدیق پھر چلے گئے. آپ نے فرمایا تکلیفہ نہ دے. اس نے کہا ابوبکر یار کل تم نے روکا تھا نا اسے کہ امیہ کی بات مان لے. میں روکے گیا یہ دیکھ آج پھر نہیں مانیا. حضرت ابوبکر صدیق نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ یار یہ گل مان لے تکلیفہ تینوں دیندا ہے تو نا بس جو کہندا وہ کر لے بس ہو جائے گا ٹھیک سارا. کہنے والا کل تو بھی سمجھا کے گیا کہ آج پھر نے کی کیتا ہے. آپ نے فرمایا اچھا یار یہ تینوں نہیں نہ سمجھ آؤں تے تو نا مینوں بیچ دے. اوکے باقی لینا ہے ابوبکر خبر لینا ہے. کتنے کا؟ کہنا 10 درہم کا. فرمایا ڈن. ہائے 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 ہائے. گل ہوئی گل ٹھیک ہے ہمت والوں کا کام ہے سودے کرنا. نچن والیاں دے پتر کتنے کر سکتے ہیں. اب سنیے کیا ہوا. ڈن ہو گیا. انہیں کہا کوئی 10 درہم دیتا پہ. میں نے کہا میں 100 لینا. فرمایا ڈن ہو گیا. اس نے کہا نہیں 32 اوکیا سونا چاندی یہ بھی لینا. فرمایا ڈن ہو گیا. لو جی آپ نے رائے نہیں دیتا. تو جو
भाई इधर देखो इधर की तकलीफ तुमको नहीं लबड़ी अदर देखा दे जरा सुभान अल्लाह मैं भी क्लास में बैठ हाय 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 सुभान अल्लाह। ये तो इश्क की चंगारी है सुभान अल्लाह मटन हो गया उसने कहा तेरा गुलाम है ना निस्तास हाँ वो भी लेना कि वो अगे गुलाम सड़ो भी लेना पर मटन हो गया सुभान अल्लाह कोई और सिर फाड़ के बह गया आपने फरमाया जल्दी कर दूसरा दो चार बंदे और आ गए उमैया मेरे खत्म रुके जाए टुट्टे छितर तरह बात नहीं जानना है जल्दी कर सौदा कर ओ जनाब उन्होंने ना वो सारा कोई दिता ते हजरत बिलाल नु अपने कोल ले लिया तो करके बह गए उमैया मेरे खत्म ना दंद कटे हो जिवें हुंदा है जो आपने फरमाया तू दंद करना है अब मोटुआ बड़ा मोटा था कमीना और तू दंद कटे जाना तेन की रोला है तवज्जो कहने लगा मुझे ये था कि आपसे सियाना बंदा मैंने मक्के की सरजमीन पर नहीं देखा आपसे सियाना बंदा आप इतना सियाना सौदा करते हैं सियाना सौदा और सियानी बात करते हैं आज जिवें जिन्ना तेनू खसारा हो गया ना मैं हसदा इस करते तेनू मैं तो तेनू सियाना समझदा सी ओ यार तेरा सियाना तो ओने आपू जाना आखिया लौड़ी होने दा जवाब इश्क वाले दा कारी साहब इश्क दा जवाब सुनिया जे आप उठ के खड़े हुए और इंज हजरत बिलाल का हाथ फड़ के खड़ा करके आज सीने हाथ मारिया आने आखिया ए उमैया मैं जमाने च बड़े बड़े सौदे कीते ने पर जिवें मैं तैनू लुटिया मैं कदी किसी ने लुटिया ही नहीं सदके जावां भी जान को इश्क दी गल लगी है सुभान अल्लाह क्या बात है जिवें मैं तैनू लुटिया है जज़ाकल्लाह भाई आज ताई मैं किसी ने लुटिया नहीं है ओए ओने आख्या मारो मैं कुछ कहण दिया मैनू कुछ कहण दिया नहीं ओने आख्या तू किवें लुट लिया भाई मैनू दस बिलाल ही ले के जांदा पे आपने फरमाया ये दस तेरी नजर में बिलाल का रेट क्यों नहीं था तेरी नजर में बिलाल का रेट क्यों नहीं था वजह की थी उसने कहा ये ना बात मेरी नहीं मानता था और बड़ा कुंद से इसको कभी कहते हैं बड़ा कभी है मैं जड़ी जात को रोकता सी तो रोकता ही नहीं सी हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फिर इस काला जवाब सुनिया ने आपने फरमाया फिर वो कहता ए ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ऐब है इस ऐब दे वास्ते तो मैं कहना कहता ते बोली कोई नहीं अबू बकर सिद्दीक ने फिर हाथ खड़ा कीता और कहंदे ने ओ मैया ये जेड़ा तैनू ऐब नजर आंदा है ना मेरी नजर दे विच यही ते खूबी है जदे पैसे दित्ती जाता बैठ जाओ शाबाश शाबाश जरा सुभान अल्लाह फरमा दीजिए मोहब्बत के साथ ओए अजय अजय ते इश्क दी चंगारी है गल लगे है अजय कहीं मुंह फुटी बैठो गल लगे है आपने दो जवाब दिए उमैया से ओ यार मैं की कहना दे की जवाब क्या देंदा है फरमाया जेड़ा तेनु ऐब नजर आंदा है ना ऐब यही तो मेरी नजर में खूबी है जिसके पैसे दे तू समझता है ए गल दा जुमले दा बदल के मैं दोबारा नहीं दोहराना तू समझता है कि ये अपने महबूब का जिक्र करता है तो ये ऐब है हमारे नजदीक जो महबूब का है वही तो लाजवाब है अल्लाह बरकत अता फरमाए आपने पैसे दिए और उसको लिया आप चले गए अगली गल अब पहुंचिए इश्क के उरूज तक नबी पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में जब लेके गए ना तो चल के कहा हुजूर आज मैंने बिलाल खरीद लिया है तो जो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बताया नबी पाक अलैहिस्सलाम मुस्कुराए भी सही और आंखों से आंसू भी आ गए और इस बिलाल को अपने सीने से लगाया और इतनी देर तक लगाया बिलाल को पूछा सुना और मैं कहा तू गल ले वे पहलो जो दुख होंदे सन ना ते मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦੁੱਖ ਬੜੇ ਚੇਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੇ ਲਾਇਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ नबी पाक अलैहिस्सलाम उसको दिलासा दिया हूं देखिया अबू बकर सिद्दीक का
سونے ہو عشق والے پاسے آؤ یہ دوڑیا مائیاں نال عشق نہیں بیان ہوتا انج بھی ہوندا جے اللہ آپ کو برکت دے اب سنیے ذرا نبی پاک نے فرمایا ابو بکر گل سن جی آقا فرمایا جب تو خریدنے گیا تھا اے مولانا روم نے مسئلے کے اندر لکھا ہے جب تو خریدنے گیا تھا تو کوئی تھوڑے سے پیسے مجھ سے بھی لے لیتا تاکہ بلال کو خریدنے میں بھی تیرا شریک بن جاتا تو جو ہے بلال کو خریدنے میں بھی تیرا ابو بکر کے عشق کا جواب سن ابو بکر رونے لگ پڑے اور کہنے لگے حل انا ومالی الا لکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے آقا کیا میں اور میرا مال یہ سارا آپ کا نہیں ہے آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں شریک ہو جاؤں اور میں بھی تو اٹھا تو میرا مال بھی تو اٹھا تو بلال بھی تو اٹھا کا ایک زینہ اور آخری بات ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر وہ بات تو ٹھیک ہے پر یہ بتا تو مجھے شریک بنانا کیوں نہیں چاہتا زندہ آباد علامہ صاحب کیا نام ہے آپ کا زندہ آباد اہل سنت کی امین ہے اللہ آپ کو برکت ہے ہم طرح گل سنیا جے گل میں بیان جاتے نکے پہ گال آ گئی جے اللہ کر کے آپ کا دل و دماغ پچھلی باتوں کو سنبھال کے چل رہا ہو کہ وہ سواد آئے گا فرمایا آقا ہم نے آپ کو کبھی بھی شریک نہیں مانا کیوں شریک کا مانا ہوتا ہے پارٹنر پارٹنر ہوتا ہے آدھے کا مالک ہم نے آپ کو آدھے کا مالک نہیں بنایا ہم نے آپ کو حبیب بنایا ہے شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے حبیب کل کا مالک ہوتا ہے اسی بات سے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا بیٹھیں گے انصاف نہیں کر رہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا ہم شریک نہیں مانتے ہم حبیب مانتے ہیں شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے اور حبیب کل کا مالک ہوتا ہے میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا حضور جب آپ سے پیار ہی کر لیا تو کیڑا ہے میرا کیا تیرا ہے فرمایا میں بھی تو اڈا تو میرا مال بھی تو اڈا تو بلال بھی اللہ بڑی دیر کر دی مہربان آتے آتے میں چاہتا تھا کہ چلو آج اسی تناظر پر اتر جاتے ہیں رضوی صاحب قبلہ میری کار چھیڑ رہے ہیں کیا جڑا مرزا کانا ہے ختم نبوت دا ڈاکو اس کے بارے میں بھی کچھ بتائیں بھائیو ادھر دیکھیے ختم نبوت ہمارے ان عقائد میں سے ہے کہ اگر بندے کا یقین ہو تو مسلمان اگر یقین نہ ہو اس پر بندہ مسلمان رہ سکتا میرے نبی کو نبی ماننا بھی فرض ہے آخری نبی ماننا بھی فرض ہے اور ایسا نبی کہ میرے نبی کے بعد قیامت آ سکتی ہے پر کوئی بھی نیا نبی پیدا ہو سکتا یہ تین باتیں جب آپ نے مان لی تو سمجھ لیجیے آپ نے عقیدہ ختم نبوت سمجھ لیا سبحان اللہ نبی پاک علیہ السلام نے اس کی بہت ساری وضاحتیں بیان فرمائی ایک حدیث سناؤں چس نو بھی چس سبحان اللہ مستدرک کے اندر یہ موجود ہے حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ عنہ سبحان اللہ تیری چوپ میں نو مار جاندی ہے یقین
यकीन अल्लाह ते करो यकीन करो कईयां दे झूठे बंदे उत्ते बैठ के बोलन थोड़ा वाह 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 मैं मरनी आए होंदे ने सुनियो ਤੁਹਾਡੇ मौलवी कुरान हदीस पढ़दे ने तुसी जदे चुप हुंदे हो ना मेरा दिल करदा कब्रिस्तान छड़ के सुभान अल्लाह अल्लाह दे बंदे पता नहीं क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਵੇਂ मैट मात्रा चुप करके बैठ जाते हो जागने का दौर है आपको जागना पड़ेगा ते जिन्ना ਤੁਹਾਨੂੰ बाबा जगा गया चुप रहना बनता नहीं चुप रहना हुण नहीं बनता ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ जी दी तो जो अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए क्या करें और कई तक स्टार्ट ही होंगे जो मर्जी कर लो बैठे ने मुंह देखते अल्लाह दी मौली पहली नहीं देखे ये मेरी आदत है मैं कौम को जगाने की कोशिश करता हूं और कई होंगे ने मैं बड़ा प्रोफेसर असी प्रोफेसर घट कोई नहीं अल्हम्दुलिल्लाह असी भी हमें इस्लामियात की सुभान अल्लाह लेकिन बात ये है आप इस कौम को हिजरा ना बना के जाएं इस कौम में ऐसी बैटरी चार्ज कर दे कम से कम 1 साल तक पूरे रह ऐसा करंट होना चाहिए अब आइए और आपको करंट लेना भी चाहिए तुम्हारी बैटरी डेड है दसो बदल देने लेकिन इधर आओ जो बात समझा रहा हूँ वहां पे मुनव्वर रज़ी अल्लाह तआला फरमाते ये ताबई बुजुर्ग है आपके इल्म में होना चाहिए ठीक है और पहली किताबों के बहुत बड़े आलिम थे ये फरमाते हैं आका करीम अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया मैंने हजरत मूसा अलैहि सलाम को देखा क्या किया हजरत मूसा अलैहि सलाम को देखा फरमाया घुंघराले बाल थे उनके सुभान अल्लाह हां घुंघराले बाल होना मैं बड़ा शौक है मेरे बाल सिल्की हो जाएं फलाने हो जाएं ये सिल्कियां ना दौड़े कर घुंघराले बाल ये हुजूर की सुन्नत सुभान अल्लाह ये हमारी कुदरती सुन्नत पूरी है ये तो अभी 3-4 माह के बाद हुजूर बुला लेते और हम भी वहां पर हलक करवाते हैं वरना जब जुल्फें होती थी तो हमारी जुल्फें भी कुंडल वाली सुभान अल्लाह ये हुजूर की अदा है ना इस पर खुशियां यार और ये कोई ऐसा एजाज मिलेगा तो इस पर खुश होना चाहिए इस पर मैं दलील देता हूं आपको मुफ्ती अहमद यार खनी ने मिरातुल मनाजी की 8वीं जल्द में लिखा है सुना दूं आपको किस हदीस के तहत इस हदीस के तहत जब फरमाया कि हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमाती हैं हजरत सैयदा खातून जन्नत हजरत फातिमा तो ज़हरा जब आती थी या बोलती थी या उठती थी या बैठती थी फरमाया ऐसे लगता था जैसे आ भी मोहम्मद रहा है जा भी मोहम्मद रहा कलाम भी मोहम्मद कर रहे हैं और उठ भी मोहम्मद पाक रहे ऐसी मुशाबहत थी और ये कौन बयान कर रही है हजरत अम्मा आयशा सिद्दीका बयान कर रही है इस हदीस के तहत मुफ्ती अहमद यार खानी ने एक नुक्ता लिखा है फरमाया जिसकी दाढ़ी मुस्तफा जैसी हो जाए एक चीज मुशाबे हो जाए फरमाया उलमा उसे भी मुबारक देते हैं कि तू इसके सदके जन्नत में जाएगा जिसकी पगड़ी हुजूर के मुशाबे हो जाए लोग दावत देते हैं मुबारक देते हैं यार अल्लाह तेरा ईमान पे खात्मा करे तू जन्नत में जाएगा आपने दलील दी है फरमाया ये भी कोई एक शायद मुशाबे हो जाए उस पे इतना कर्म है बताओ ज़हरा पे कितना कर्म होगा जो सर से पांव तक मोहम्मद की तस्वीर नजर आती है आप ये ना समझे जो हमने पगड़ियां रखी हुई हैं और दाढ़ियां रखी हुई हैं इनका कोई फायदा नहीं आला हज़रत फरमाते हैं इश्क रुखे मुस्तफा का दाग लेके चले हमने अंधेरी कब्र सुनी थी हम तो चिराग लेके चले इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत आला इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत इश्क़ मोहब्बत जज़ाकल्लाह लौली अल्लामा नज़ीर अहमद मदनी साहब ने घंटा जो कहा था वो खत्म हो गया लेकिन आप बोनस जिंदा पे हैं मेरा इरादा पूरी कोशिश मैं थोड़ा फौजी ज़िंदा बंदा 8:30 तो 9:30 आगे भी वादा किया हुआ है कहीं अब दुआ करना आसानी रहे लेट ना हो जाऊं मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है जब मैं लेट होता हूं ना तो मुझे माजरत करना पड़ती है सुन्नत भी यही है लेकिन मेरी कोशिश होती है कि यार बार वक्त पहुंचा जाए अब आपको ना ये मैं रिवायत मुकम्मल कर लूं अगर इजाजत दे तो इधर आइए मेरे अजीज मेरे प्यारे भाई हजरत वहाब बिन मुनव्वर फरमाते हैं मैंने हजरत मूसा अलैहि सलाम को देखा हुजूर फरमा रहे हैं घुंघराले बालों वाले थे पहली बात दूसरी बात फरमाया मैंने उनको देखा हजरत मूसा अलैहि सलाम को
تو ان کی مہر نبوت ان کے دائیں ہاتھ میں تھی. دوسری بات. اب تیسری بات فرمایا کہ میری مہر نبوت وہ میرے ہاتھ میں نہیں, اللہ نے میرے کندھوں کے درمیان میری گردن پر نصب کر کے فٹ کر دی ہے. لو یہ روایت ہے, آپ نے سن لی. آپ کہیں گے نا ختم نبوت رکھی تعلق ہے, میں ترا ہوں تین دس کا تعلق کی. سب سے پہلے میں نے یہ بات پڑھی تھی, جماعت اہل سنت کے سب سے پہلے صدر حضرت سید تراب الحق شاہ صاحب قادری کراچی والے, اصلی نسلی پیر تسید, انہوں نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت. اس کے اندر آپ نے یہ بات لکھی جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی. اور یہ پتہ کون بندہ تھا؟ یہ آخری عمر میں بیمار تھے. جب بابا جی خادم رضوی صاحب پہلی مرتبہ وہاں کراچی گئے نا, تو ان کی مسجد میں گئے, تو اس بابے نے جب ان سے باتیں کی تو بعد میں پتہ کیا کہا؟ کہنے لگے آج کے بعد ہم مبتدی ہیں اور خادم رضوی ہمارا امام ہے. یہ وہ بندہ ہے, یہ وہ بندہ ہے. اور یہ وہی تراب الحق شاہ صاحب قادری ہے. جب بھی الیاس قادری کو دیکھا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے, کہتے تھے اگر یہ بندہ نہ آتا تو یہ تبلیغی ہمارے سب کچھ اجاڑ دیتے. اس نے آ کر بد مذہبوں کی کمر توڑ کے رکھ دی. اور یہ جاہل سب علماء نے الیاس قادری صاحب کو سپورٹ کیا. میں سیدی امیر اہل سنت پیر الیاس قادری صاحب کا مرید ہوں. ہاں, مجھے ناز ہے اپنے پیر پر. اور یہ علماء کرام فرمایا کرتے تھے یہ الیاس قادری ہماری توقعات پر پورا اترا ہے. اور یقین کریں ان سے بڑھ کر. آپ کہیں گے کیسے؟ صرف تبلیغ کا میدان تھا, لیکن الیاس قادری صاحب نے جب دیکھا مدارس ویران ہونے لگے, مدرسے بنا دیے, مساجد پر قبضے ہونے لگے, مساجد بنا دی, فیضان مدینہ بنا دیے, عالم دیے, مفتی دیے, قاری دیے, ناخوان دیے, مبلغ دیے. اور کوئی بھول نہ جایا کرے, جب ضرورت آئی تو غازی ممتاز بھی اسی نے دیا ہے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ اور توجہ ہے. اب اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں. اس بندے نے سب کو دیا ہے, لیکن کئی یہاں پر آ کر میں سمجھتا ہوں عدم خیالی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الیاس قادری صاحب پر بھی بس اوقات بک بک کر بیٹھتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. میرا پتر ساڑھے بابے ہیں جڑا کام کیتا نا, جڑے جڑے میدان ہے تینوں نہیں نظر ہوں گا, اپنی آنکھاں سیٹ کرا. ہمارے سب بزرگوں نے کام کیا ہوا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ہم دونوں اس دور کے دونوں بزرگ اس صدی میں ان بزرگوں نے کمال کر دیا. ایسا ہی ہے. ہم ان دونوں پہ راضی ہیں, جڑا انہاں پہ راضی نہیں, اسی ہوتے جمن پہ راضی نہیں. کام کر. لیکن بات کو اختتامی لمحات میں لے کے آ رہا ہوں. کیا تعلق ہے اس کا ختم نبوت کے ساتھ؟ سید تراب الحق شاہ صاحب قادری کیا کہتے دیکھیے. فرمایا پہلے جو بھی نبی آتا تھا اس کی مہر نبوت اس کے ہاتھ میں ہوتی تھی. اور ہاتھ میں ہونے کے دو مطلب تھے. ایک تھا انگوٹھی کی صورت میں, یہ رنگ. دوسرا تھا کہ یہ جو انگوٹھا تھا نا, انگوٹھا سجیا تھا, یہاں پر گوشت ابھرا ہوا ہوتا تھا کبوتری کے انڈے کے برابر. ہاں, یہ دو روایات میں ہے. اور یہ زیادہ علماء نے لکھا, انگوٹھی سے بھی زیادہ یہ روایت ہے. دے دے میرے بیٹے. جزاک اللہ, جزاک اللہ. بیٹھے میرے عزیز, میرے چاند. اور آپ جتنے ہیں سبحان اللہ فرمائے. بات کہتے ہیں یہ جو مہر نبوت ہوتی تھی نا, یا انگوٹھی کی صورت میں یا پھر ہاتھ میں گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں. اس کا اشارہ کیا تھا آدھے بندوں کو ابھی سمجھ آ جائے گا. فرمایا ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ابھی آپ نبی ہیں, اعلان کریں, چلائیں. جب آپ کا وقت ختم ہو جائے گا یہ اتر جائے گی اور یہ کسی اور کو پہنائی جائے گی, آپ کے بعد نبی آئے گا. ہاتھ میں مہر نبوت کا مطلب تھا کہ آپ کے بعد کوئی نبی آئے گا. فرمایا کہ جب مصطفیٰ کی باری آئی تو ان کی مہر نبوت ہاتھ میں نہیں گردن میں فٹ کر دی اور بتایا یہ ہاتھ میں ہونے کا مطلب یہ بعد میں کوئی آئے گا. اور محمد سونے تیرے بعد کوئی نہیں آئے گا. اس
واسطے ختم نبوت کے پکے سپاہی بن کے رہنا ہے. وقت کی تنابیں بہت کھنچ چکی ہیں ورنہ میں اور بات کردہ. مدنی چینل دیکھتے رہیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.